السلام علیکم ویئرز، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز انفارمیٹو ٹی وی۔ دوستوں، سمندر کی گہرائی اپنے اندر کئی پراسرار اور خوفناک راز چھپائے ہوئے ہے، جبکہ زمین پر موجود سائنسدان صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان سے پردہ اٹھا نہیں پائے۔ تاہم ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ زمین کا تو ایک بہت بڑا حصہ دریافت کیا جا چکا ہے، جبکہ اب تک سمندر کا جتنا بھی حصہ دریافت کیا گیا ہے وہ 5% سے بھی کم ہے۔ مشہور مصنف HP لوکرافٹ نے ایک بار کہا تھا کہ سمندر پہاڑوں سے بھی زیادہ قدیم ہیں اور یادداشتوں اور وقت کے خوابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ دوستوں، دنیا کے زیادہ تر سمندر سمندری حیاتیات سے بھرپور ہیں، جن میں سمندری جانور، پودے اور مرجان شامل ہیں۔ سمندر ہزاروں جراثیموں اور وائرس کا گھر بھی ہوتے ہیں۔ اس میں سے زیادہ تر نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن اس کا انحصار اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ آپ کون سے سمندر میں ہیں یا کس شہر کے سمندر میں ہیں۔ سمندروں میں پائے جانے والے جراثیموں کی بنیادی وجہ خود انسان ہے۔ جی ہاں، سال 2010 میں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق سمندروں میں 8 ملین ٹن کچرا پایا جاتا ہے، جو کہ انسانوں نے پھینکا ہے۔ سمندر کا زیادہ تر حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ روشنی سمندر میں صرف 200 میٹر کی گہرائی تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بعد تمام سمندری حصہ تاریک ہوتا ہے، جسے ایفوٹک زون کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر سمندر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہیں اب تک صرف 5% ہی دریافت کیا جا سکا ہے، جبکہ 95% سمندری دنیا دریافت ہونا ابھی باقی ہے۔ گہرے سمندر میں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندرونی اعضاء کو بآسانی توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ دباؤ انسانی پھیپھڑوں کو اپنا شکار بناتا ہے۔ سمندری پانی کے دباؤ کی وجہ سے ہی سمندر کی بہت زیادہ گہرائی میں ڈوب جانے والی چیزوں جیسے جہاز وغیرہ کو نکالنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ جیسے ٹائٹینک جہاز کو 100 سال بعد بھی نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ وہ سمندر میں تقریباً 4 کلومیٹر نیچے پڑا ہے، جہاں تک کسی غوطہ خور انسان کی رسائی بھی ممکن نہیں۔ صرف سمندری سونار گاڑی ہی وہاں تک پہنچ پاتی ہے۔ اگر سمندری لہروں سے پیدا ہونے والی توانائی کا صرف 0.1% استعمال کریں تو ہم اتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں جو کہ پوری دنیا کی بجلی کی طلب سے بھی 5 گنا زائد ہوگی۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ دنیا بھر کے سمندری پانی میں تقریباً 20 ملین ٹن سونا پایا جاتا ہے، لیکن اب تک ایسا کم لاگت کا حامل طریقہ کار دریافت نہیں کیا جا سکا جس کی مدد سے یہ سونا حاصل کیا جا سکے۔ ہر سال شارک سمندری ساحلوں کے قریب آ رہی ہیں، بالخصوص وائٹ شارک۔ یہ اپنی غذا کی تلاش میں آتی ہیں، لیکن انسان اس کی مرغوب غذا نہیں ہے، تاہم غلطی سے وہ بھی اس کا شکار بن جاتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ لوگ زیادہ تر شارک کے بجائے جیلی فش کے ہاتھوں اپنی جان گنواتے ہیں۔ دراصل شارک کو خطرناک سمجھا جاتا ہے، لیکن جیلی فش کا ڈنگ انتہائی زہریلا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ انفارمیشن؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔